السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہمارا 11واں پارہ شروع ہونے لگا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت اور ہماری منزل تک پہنچائے۔ آیت سورہ التوبہ آیت نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا۔ پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو۔ بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اس قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتی گواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصاب و الام کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ بلا مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی۔ عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں، اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات اپنے دستے قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور فرما دیجئے تم عمل کرو، سو عنقریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا،
اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل ایمان بھی، اور تم عنقریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے آئندہ حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائے گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے حبیب، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں بھی کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہیں کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے وعدہ جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں انسانی حرمت کے تحفظ اور معاشرے میں قیام امن کے لیے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، سو وہ دوران جنگ قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ، اس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، خشوع خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعائیں مغفرت کرنا صرف اسی وعدے کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند، گریہ زاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار جو امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔
اور ان 3 شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی طرف رجوع کے تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جانیں مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے اور جو بھوک بھی لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ سب صرف و صفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت اور دفاعی صلاحیت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباثت پر مزید پلیدگی بڑھا دی، اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گرا گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یعنی حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو عذاب الہی کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند و پایا یعنی اونچا مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے، بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بلائی و زیری کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں یا مرحلوں میں تدریجاً پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔
یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے۔ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ پس کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ لوگو، تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا اور اس کے لیے کم از بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی، تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ وہ ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک دن رات کے بدلے رہنے میں اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا، جہاں ان کی راشگاہوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ٹھکانے اخروی نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر کا کلمہ سلام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کلمہ استقبال سلام ہوگا، اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتا جیسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی میعاد عمر ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی، تاکہ وہ مر کے جلد دوزخ میں پہنچے۔ بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں، اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بلا کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے لیے غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجیے۔ اے نبی مکرم فرما دیں، مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں
کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس مفروضہ سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اب اس مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو اسے لکھتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گر گئے، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں حسب سابق ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، بس تمہاری سرکشی بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر اگی، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے باشندوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو دفتن اسے رات یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اور نہ کہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت رسوائی۔ یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں ان کے لیے برائی کا بدلہ اس کی مثل ہوگا اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا گویا ان کے چہرے اندھیری راتوں کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستش سے یقیناً بے خبر تھے۔ اس دہشت ناک مقام پر ہر شخص ان اعمال کی حقیقت کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔